مریضوں کے لیے چند نصیحتیں کے طور پر ایک چیز یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ بیماری کو برا بھلا نہ کہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی ام الصائب کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاتون کے پاس گئے. حدیث کے اندر آتا ہے وہی تزفزف، اور وہ ہل رہی تھی، بالکل کانپ رہی تھی. عورت کے پاس گئے، وہ بالکل کانپ رہی تھی. تو آپ نے کہا ما لکی، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تزفزفین، اس طرح سے جو کانپ رہی تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا للحمہ، یہ بخار کی وجہ سے اس طرح سے ہو رہا ہے میرے ساتھ. لا بارک اللہ فی، اللہ اس میں برکت نہ دے. تو اللہ کے نبی نے کہا لا تسب الحمہ، بخار کو برا بھلا مت کہو. فإنها تذهب خطایا ابن آدم، اس لیے کہ یہ بنی آدم کے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، بخار مٹا دیتا ہے. کیسے مٹا دیتا ہے؟ کما یذهب الکیر خبث الحدید، جیسے کہ آگ کی بھٹی لوہے پر لگے ہوئے زنگ کو مٹا دیتا ہے، ایسے ہی وہ بخار انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بیماری کو بلا بھلا ہرگز نہ کہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیماری پر صبر کریں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں. اللہ نے بیان کیا واستعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے سے. تو صبر کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اپنی بیماری کا مناسب علاج کرانا چاہیے. بیماری کا مناسب علاج کرانا چاہیے، صرف بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ بیماری کا علاج کرانا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان اللہ عز وجل خلق الداء وخلق الدواء، بیماری کو بھی پیدا کیا اور دوا کو بھی پیدا کیا ہے. تو آپ نے کہا فتداؤ، دوا کراؤ، علاج کراؤ. تو اس لیے علاج کرانا چاہیے. اسی طریقے سے ایک نصیحت یہ ہے کہ زندگی سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، زندگی سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک جگہ پر فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو ظالم قوم ہوتے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے بیماری کے حالت میں، بیماری کے ایام میں خوب زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے اور ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے. اسی طریقے سے بیماری کے حالت میں انسان آخرت کی تیاری کرے، آخرت کی بھی تیاری کرتے رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ بیماری اس کی زندگی کا آخری حصہ ہو، اس کے بعد شاید اس کو زندگی نہ ملے. تو اس لیے اس بیماری کو آخری سمجھنا چاہیے اور اس کے لیے خوب زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور ہر قسم کے لغویات سے، ہر قسم کے محرمات سے، غلط چیزوں سے بچتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے بیمار لوگوں کے لیے ایک نصیحت یہ ہے کہ اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ کو برا بھلا مت کہیں، بیماری کو بھی برا بھلا مت کہیں اور اللہ کو بھی برا بھلا مت کہیں، بلکہ اللہ سے حسن ظن رکھیں. اور ایک نصیحت یہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کو نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے. پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، مکمل حفاظت کرنا چاہیے. 5 وقت نمازوں کا مکمل جو ہے حفاظت کرنا چاہیے. اسی طریقے سے بیماری کے علاج کے ساتھ علاج بھی کریں اور میں نے کہا کہ صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے تاکہ شفا یابی ملے. اور یہ بات جاننا چاہیے کہ کسی پریشانی سے نکلنے کے لیے صدقہ و خیرات ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے، اس لیے اس کو جو ہے لازم منانا چاہیے. اور سب سے اہم ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، چاہے وہ چھوٹی بیماری ہو چاہے بڑی بیماری ہو، تو اس کو وصیت کر دینا چاہیے، وصیت کر دینا چاہیے. اگر وہ کسی پراپرٹی کا مالک ہے تو اس حوالے سے وصیت کر دے. اگر وہ کہیں سے قرض لیا ہے تو اس کے بارے میں وصیت کر دے، لوگوں کو بتا دے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کا ہم کو حکم دیتے تھے وصیت کرنے کی تو 2 دن نہیں گزرتے تھے کہ ہمارے تکیے کے نیچے جو ہے وصیت نامہ لکھا ہوتا تھا. یعنی 2 دن سے 3 دن تک نہیں گزرتے تھے صحابہ کے، وصیت وہ تیار کر لیتے تھے. یا ہم اور آپ پوری زندگی گزار لیتے ہیں، کوئی وصیت نہیں ہوتی ہے.